جس عنوان سے پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے وہ عنوان یہ ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں اسلامی سیاست کیوں اور کیسے۔ اس طرح کے عنوان سے بہت سے لوگوں کو خلش محسوس ہونے لگتی ہے اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں اسلامی سیاست کی بات کہیں اس مفہوم میں تو نہیں سمجھی جائے گی کہ ایک سیکولر ملک میں اسلامی ریاست کی بات کی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس طرح کی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں اسلام کی پوری تصویر نہیں ہے، اس کا پورا خاکہ نہیں ہے، اس کا صحیح تصور نہیں ہے، اس لیے ان کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایسے تمام لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے میں ان کے سامنے کچھ عنوانات رکھتا ہوں جن کی روشنی میں وہ اس عنوان کو بھی سمجھ لیں گے۔ اسلامی عقیدہ، اسلامی عبادات، اسلامی معاشرت، اسلامی معاملات، اسلامی معاشیات، اسلامی تعلیم، اسلامی تربیت، اسلامی اخلاق، اسلامی آداب۔ اب آگے بڑھیے، اسلامی سیاست، اسلامی حکومت، اسلامی نظام، یہ سارے عنوانات ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ہم آہنگ ہیں، الگ الگ نہیں۔ اسلام ایک کل کا نام ہے، ٹکڑوں کا نام نہیں، بکھرے ہوئے اجزاء کا نام نہیں۔ جس طرح انسان کے جسم میں اس کا سر ہے اور پھر اس کا سارا دھڑ اس کے سر سے جڑا ہوا ہے اور اس کے سر میں جو دماغ ہے وہی اس کے جسم پر حکمرانی کر رہا ہے، بالکل اسی طرح اسلامی عقیدہ اور اسلامی نظریہ پورے اسلامی نظام پر حکمرانی کرتا ہے، اور جتنے بھی اسلامی شعبے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ انسانی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ سب اسلام کے دائرے میں آتے ہیں، ان سب کا تعلق اسلامی فکر سے ہے۔ اس لیے بات چاہے اسلامی حکومت کی ہو یا اسلامی سیاست کی ہو یا اسلامی معاشیات کی ہو یا اسلامی عبادات کی ہو یا اسلامی اخلاق کی ہو، تو یوں مت سمجھیے کہ یہ ایسے الگ الگ ڈپارٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے جن کا ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے۔ 20 ڈپارٹمنٹس اور فیکلٹیز کسی یونیورسٹی میں ہوتی ہیں، اور یونیورسٹی کہتے ہی اس کو اسی وقت ہیں جب اس میں مختلف فیکلٹیز ہوتی ہیں، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، کالجز ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی کسی ایک کالج کا نام نہیں ہے، کسی ایک فیکلٹی کا نام نہیں، ایک مجموعہ ہے کالجز کا اور فیکلٹیز کا اور ڈپارٹمنٹس کا۔ اس کا کوئی سر ہوتا ہے، اس کا دھڑ ہوتا ہے، اس کا ایک پورا سسٹم ہے۔ اسلام بھی ایک پورا سسٹم ہے، اور اس کے سسٹم میں زندگی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ داخل ہیں۔ اسلام ان عقیدوں کی طرح کوئی عقیدہ نہیں ہے جو کسی بندے اور خدا کے درمیان شخصی معاملہ ہو، یعنی گاڈ اور اس کے سلیو کے درمیان کوئی پرسنل افیئر ہو، جیسا کہ عیسائیت میں تصور ہے،
حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تصور نہیں دیا تھا، لیکن بعد کے دور میں جب پروٹسٹنٹ اور کیتھولکس کی لڑائی پیدا ہوئی تو سیاست الگ ہو گئی، دین الگ ہو گیا، اور جب سیاست الگ ہو گئی تو سیاست کے ساتھ زندگی کے تمام ڈپارٹمنٹس الگ ہو گئے۔ اب دین جو ہے وہ ایک پرسنل افیئر ہو گیا، بلکہ دین ایک اسپریچول افیئر بن گیا، ایک روحانی تعلق گاڈ سے، لارڈ سے، اللہ سے، ہندوؤں کے یہاں ایشور سے۔ یہ جو محدود تصور ہے دین کا، اسلام میں نہیں۔ اسلام میں دین روحانیت بھی ہے اور مادیت بھی ہے اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے اور اخلاق بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں اور عبادات بھی ہیں اور سیاست اور حکومت بھی ہے۔ ان سب کا ایک کمبینیشن ہے، ایک گلدستہ ہے۔ اس گلدستے میں پھول سجے ہوئے ہیں اور یہ پھول رنگ برنگ کے ہیں، ان کی الگ الگ خوشبوئیں ہیں، لیکن سب بہرحال ایک گلدستے میں جمع کر دیے گئے۔ بس جب آپ یہ تصور ذہن میں رکھیں گے تو اسلامی سیاست کے لفظ سے گھبرائیں گے نہیں۔ اسلامی نظام کی جب بھی بات ہوگی تو لازماً اسلامی سیاست کی بھی بات ہوگی، اور مسلمان جہاں بھی مسلم ہے، اول مسلم ہے، آخر مسلم ہے، اور اس کا اسلام ہی ہے جو اس کو اپنے وطن سے محبت عطا کرتا ہے، اسلام ہی ہے جو اخلاق عطا کرتا ہے، اسلام ہی ہے جو اپنے بڑوں اور چھوٹوں سے تعلقات۔ پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کے نظام سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا جب سے وجود ہوا ایک جرثومے کی شکل میں، اس وقت سے لے کر جب ہم جنین بنے اور جنین سے جب مولود کے درجے میں آئے، پھر ایک بچے بنے اور پھر آگے بڑھ کر ایک جوان بنے، جس مرحلے میں ہم رہے، عمر کے جس مرحلے میں رہے اور جس خطے زمین پہ رہے، جن حالات میں رہے، یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، جو بچہ ہندو کے گھر میں ہو، جینی کے گھر میں ہو، یہودی یا عیسائی کے گھر میں ہو، جس گھر میں جس ماں باپ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ فطرت سلیمہ کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کی نیچر جو ہے یہ صاف ستھری نیچر اور طبیعت لے کر آتا ہے، اور یہ جو صاف ستھری نیچر اور فطرت ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ ذالک الدین القیم، فرمایا یہی صحیح دین ہے۔ اور دعویٰ ہے ہندوؤں کا کہ یہ صحیح ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جو بھی شنکر اچاریہ اس ملک میں ہیں، بڑے بڑے پنڈت ہیں، بڑے بڑے سوامی ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلام میں اور سناتن دھرم میں کوئی فرق نہیں۔ آپ نے ساؤتھ کے بڑے مشہور شنکر اچاریہ کی تقریریں سنی ہوں گی اور جینی منی کی بھی تقریریں سنی ہوں گی۔ وہ کھل کر کہتے ہیں کہ اسلام میں اور سناتن دھرم جو دعوت اسلام میں پیش کی گئی ہے، جو بات اسلام میں کہی گئی ہے کہ ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، گاڈ اور لارڈ ایک ہے، وہی بات ہمارے یہاں ویدوں میں کہی گئی، گیتا میں کہی گئی۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اور اس کی جو صفات میں وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اے کتاب والو، بائبل والو، تورات والو، انجیل والو، زبور والو، وید والو، زند اوستا والو، جو بھی کتاب رکھتے ہو، دعویٰ ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، تم سے کہا جا رہا ہے کہ آؤ کم از کم جو ایک پوائنٹ ہے جس پر ہمارا تمہارا اتفاق ہے کہ ایشور ایک، اللہ ایک، لارڈ ایک ہے، آؤ پہلے اس پر تو اتفاق کر لیں۔
اور پہلے اس پر اتفاق کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ ہم میں سے کوئی کسی کو بھی خدا نہیں بنائے گا، کوئی کسی کو ایشور نہیں بنائے گا، نہ شنکر اچاریہ کو، نہ رام کو، نہ کرشن کو، نہ بدھا کو، اور نہ کسی بھی شخصیت کو، نہ کسی وزیر اعظم کو، نہ صدر جمہوریہ کو، نہ طاقت کا مظاہرہ کرنے والے کو، نہ کسی کو، کسی کو بھی ہم خدا نہیں مانیں گے۔ اس پر آؤ اتفاق کر لیں۔ تو قرآن یہ دعوت دے رہا ہے، اور اگر آج ہماری یہ دعوت یعنی قرآن کی یہ دعوت ہم ہوتی اور صحیح طریقے پر پیش کی جاتی تو پوری دنیا کے تمام کے جس پر پوری دنیا کو اتفاق کرنا پڑتا، مذہبی جھگڑے بند ہو جاتے اور مذاہب کا بنیادی حقیقت پر اتفاق ہو جاتا۔ اس کے بعد پھر آگے کی تفصیل، قانون کو مانے، اس نے جو بھی فرما دیا ہو اس کو تسلیم کرے، اور جو بھی مستند اور آتھینٹک کتاب ہو، دلیل سے ثابت ہو، تاریخ سے ثابت ہو، ہم اسے مان لیں، تحقیق کے ذریعے مانیں، بحث کے ذریعے مانیں اور دماغی جدوجہد کریں۔ اگر ہم واقعتاً اس راستے کو اختیار کرتے تو چونکہ یہودیوں کا اعتراف ہے کہ جو تورات موسیٰ کو دی گئی تھی وہ دنیا میں نہیں ہے، عیسائیوں کو اعتراف ہے جو انجیل عیسیٰ کو دی گئی تھی وہ دنیا میں نہیں ہے، ہندوؤں کو اعتراف ہے کہ جو اصل ویدیں تھیں ان میں بہرحال رد و بدل ہوا، اضافہ ہوا، کمی ہوئی، ٹرانسلیشن ہوتے چلے گئے، اور ٹرانسلیشن کی وجہ سے اصل جو متن تھا وہ باقی نہیں رہا۔ تو سب کا اس پر اتفاق ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنے ہسٹورینز ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب پیش کی اس میں کوئی رد و بدل 1450 سال میں نہیں ہوا۔ لہذا جو بنیادی پوائنٹ ہے اس کو تسلیم کرنے کے بعد اب ہم کو اس کو مان لینا چاہیے کہ جو لاسٹ بک ہے، آخری کتاب ہے، وہ قرآن ہے، اور جب ہم اس کو مان لیں گے تو آخری نبی کو ماننا بھی آسان ہو جائے گا، اور پھر ہمارے لیے سناتن دھرم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اور جب ہم اس کو صحیح طور پر سمجھنے لگیں گے تو اسلام میں اور سناتن دھرم میں ہمیں کوئی تضاد نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر جو موہن بھاگوت جی بیچارے آج کل کی زبان میں کہتے ہیں ڈی این اے ایک ہے، پھر وہ ڈی این اے کا لفظ نہیں بولیں گے بلکہ جو قرآن نے لفظ بولا ہے کہ آدم اور حوا یہ تمام انسانوں کے ماں باپ ہیں اور انہی سے سارے انسانوں کے قافلے چلے، خاندان چلے، یہ لفظ پھر وہ بھی بولیں گے، چونکہ جو لفظ بول رہے ہیں وہ لفظ تو ابھی تک خود ایسا نہیں ہے کہ جس کی تمام تفصیلات پر اتفاق ہو، جس کو سب سمجھتے ہیں، اور یہ موٹی بات ایسی ہے جس کو جاہل بھی سمجھتا ہے اور عالم بھی سمجھتا ہے اور فلاسفر بھی سمجھتا ہے اور ایک معمولی اسٹوڈنٹ بھی سمجھتا ہے۔ جب قرآن کی زبان میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ پوری انسانیت کے جو ماں باپ ہیں وہ ایک ہیں اور سب میں انہی کا خون جاری و ساری ہے، اس لیے مسئلہ انڈینز کے ڈی این اے کا نہیں ہے بلکہ امریکہ سے آسٹریلیا تک جتنے انسان ہیں اور رشیا کے ایک کنارے سے لے کر ساؤتھ افریقہ کے ایک کنارے تک جتنے انسان ہیں، ہم تو ان سب کی برادرشپ کی بات کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان سب کا خاندان ایک ہے، پریوار ایک ہے۔ اس لیے جو تصور ہم پیش کرتے ہیں وہ گلوبل ہے، وہ انٹرنیشنل ہے، وہ ہیومینٹک ہے، وہ زیادہ عظیم الشان ہے، اور جو تصور موہن بھاگوت پیش کرتے ہیں وہ چھوٹا ہے، محدود ہے، وہ ایک ملک میں گھرا ہوا ہے، اس کی باؤنڈریاں ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کو بھی یہ دعوت ہے کہ آگے بڑھیے اور مطالعہ کرتے چلے جائیے، پیغمبروں کا مطالعہ کیجئے، آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، اور کرتے کرتے لاسٹ بک قرآن تک آئیے اور قرآن کے ذریعے سے اس حقیقت کا مطالعہ کر کے اس کی زبان بولیے، اس کا اعلان کیجئے تاکہ صحیح معنی میں اتحاد ہو اور سارے مذہب کا اتحاد ہو جائے، سارے مذہب کا اتحاد ہو جائے، کفر کے خلاف، انکار کے خلاف سارے مذہب کا اتحاد ہو جائے، یونٹی آف گاڈ پر کہ ایشور ایک ہے، تو شرک کے خلاف اتحاد ہو جائے۔ یہ صحیح راستہ ہے اور تمام کو اختیار کیا۔
لہذا جس پیغمبر کی بھی دعوت آپ دیکھیں تو وہ یہی کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی ایک اللہ جو ہے اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو تمام پیغمبر یہی کہتے رہے، ہر ملک میں کہتے رہے، ہر دور میں کہتے رہے، آخری پیغمبر کی بھی یہی دعوت ہے اور اسی پر سب کو متفق ہو جانا ہے۔ اور جب اس پر اتفاق ہو جائے گا تو ملک اور ملک کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، قوم اور قوم کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور جو باؤنڈریاں اور حدود ہیں وہ صرف پہچان کے لیے رہیں گی، لڑائی کے لیے نہیں۔ جیسے کوئی کالا ہے، کوئی گھورا ہے، کوئی لامبا ہے، کوئی ٹھنگنا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی چنی ہے، کوئی چنا ہے، یہ اس کی پہچان ہے اور اس کے ذریعے سے اس کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے چھوت چھات نہیں، اس کی وجہ سے بھید بھاؤ نہیں، اس کی وجہ سے اونچ نیچ نہیں۔ یہ بات UN کا چارٹر بھی کہتا ہے، اور ہمارے ملک میں جو کانسٹیٹیوشن تیار کیا گیا اس کی پریمبل میں یہ بات لکھ دی گئی کہ جسٹس سب کے لیے، ایکوالٹی سب کے لیے، فریٹرنیٹی سب کے لیے۔ تو جہاں تک تعلق ہے تمام انسانوں کا، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ برہمن کون ہے، ویش کون ہے، کھتری کون ہے، شودر کون ہے، ہم ان الفاظ ہی کو نہیں مانتے۔ آپ اپنی پہچان کے لیے یہ لفظ بولیے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ اس کو اپنی بڑائی کے لیے پیش کریں گے اور تکبر کریں گے تو کانسٹیٹیوشن آپ کو مجرم قرار دے گا، UN کا چارٹر آپ کو مجرم قرار دے گا، قرآن آپ کو مجرم قرار دے گا، صحیح معنی میں ویدیں اور بائبل مجرم قرار دیں گی، کیونکہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جسٹس سب کو ملنا چاہیے، انصاف سب کو ملنا چاہیے۔ اس پر اتفاق ہے کہ بھئی ہم سب کے سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ اوپر جا کر ایک ہیں۔ یہ بات ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ وہ فریٹرنیٹی کی بات کرتا ہے، وہ ایکوالٹی کی بات کرتا ہے، وہ جسٹس کی بات کرتا ہے، وہ لبرٹی کی بات کرتا ہے۔ یہ بنیادی پوائنٹس ہیں جو پریمبل میں پیش کیے گئے ہیں کہ جسٹس فار آل، لبرٹی فار آل، ایکوالٹی فار آل اور فریٹرنیٹی فار آل۔ لہذا سب برابر ہیں۔ جب قانون کی نگاہ میں برابر ہیں اور مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ سب برابر ہیں، جو صحیح مذہب ہے، سچا مذہب ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے، تو اب اس کے بعد پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں پوری انسانیت کو نگاہ میں رکھنا ہے، اور مسئلہ صرف یہ نہیں کہ انڈیا کے اندر ہم اونچ نیچ نہیں کریں گے، لیکن ہم افریقہ کے آدمی کو حقیر سمجھیں گے اور کالے انسان کو ہم اپنے سے بہت ہی کمتر سمجھیں گے، اور گورے انسان امریکن یا یورپین کو اپنے سر پہ بٹھائیں گے۔ یہ سب نہیں چلے گا، یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، اس لیے یہ نہیں چلے گا۔ جب یہ نہیں چلے گا تو انٹرنیشنلی اور گلوبلی ہماری ایک برادرہڈ ہے اور ہم اس کو سامنے رکھیں گے۔ لہذا اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو حد بندی ہوگی، بالکل جیسے ہمارے جسم کی ایک حد بندی ہے اور ہماری صورت و شکل کی ایک حد بندی ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ پہچان ہو، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اونچ نیچ ہو یا چھوت چھات ہو یا بھید بھاؤ ہو، اس لیے نہیں۔ بالکل اسی طرح انڈیا کے جو بارڈرز ہیں اور بنگلہ دیش کے ہیں اور نیپال کے ہیں اور بھوٹان کے ہیں اور سری لنکا کے اور پاکستان کے اور افغانستان کے اور ایران کے، یہ صرف اس لیے ہے کہ ان سے پہچان ہو جائے کہ یہاں سے بھئی یہ ملک شروع ہوتا ہے اور یہاں پر فلاں قوم آباد ہے، لیکن ہماری اخوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہماری فریٹرنیٹی میں فرق نہیں پڑے گا، ایکوالٹی میں فرق نہیں پڑے گا، جسٹس میں فرق نہیں پڑے گا، یہ جسٹس سب کے لیے۔ اس اعتبار سے جب ہماری نگاہ انسانوں کو دیکھے گی تو ہمارا دل بہت بڑا ہو جائے گا۔ اور اقبال نے یہی کہا تھا کہ
سارا جہاں جو ہے یہ ہمارا جہاں ہے، کیونکہ ہمارے رب کا جہاں ہے، یہ ہمارے رب کی زمین ہے، ہمارے مالک کی، ہمارے ایشور کی زمین ہے۔ اور جب ایشور کی زمین ہے اور ایشور نے آدم کو اور حوا کو جنت سے زمین پر اتارا اور وہ ہمارے ماں باپ ہیں، تو پھر سب کی میراث ہے اور اس میراث میں سب شریک ہیں اور سب مل جل کے رہ رہے ہیں۔ جھگڑنے والے جھگڑتے ہیں، قریب کے جو ماں باپ ہیں انہی کے بیٹے جھگڑتے ہیں تو مکان میں دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں اور سر پھوڑ دیتے ہیں، مقدمے لڑتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سینے بڑے تنگ ہوتے ہیں اور ان کے دماغ بڑے ہی زیادہ گھٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ لیکن جتنے زیادہ وسیع الفکر ہوتے ہیں اور وسیع البنیاد ہوتے ہیں، براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں اور براڈ بیسڈ ہوتے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے کا تعلق قائم کرتے ہیں۔ اب یہیں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب ہم اسلامی عبادت کی یا اسلامی اخلاق یا اسلامی آداب کی بات کرتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے اسلامی سیاست کی بات کریں، اور جیسے ہمارے جو مورل ویلیوز ہیں ان میں انسانوں نے مداخلت کر کے ان کو اتنا بدل دیا کہ ہمارے ہندوستان میں ہندو مذہب ہو یا اسلام مذہب ہو، ان میں جو مورل ویلیوز ہیں وہ یہ کہ ہر ایک مرد عورت کی عزت کرے، اس کی آبرو کا خیال رکھے اور اس کو غلط نگاہ سے نہ دیکھے، اور ہر عورت جو ہے وہ اپنی اوڑھنی اوڑھے اور اس کی ساری مکمل ہو، اپنے جسم کو نہ کھولے بلکہ یہ کہ وہ اپنے سر ہی کو نہیں چہرے کو بھی ڈھک لے۔ یہ ہندو مذہب میں ہے، یہ ویدوں میں ہے، یہ منو سمرتی میں ہے۔ لہذا جو تعلیم ہندو مذہب میں دی گئی ہے کہ عورت کو جو اجنبی ہے وہ اپنے جسم کو ڈھکے رکھنا چاہیے، یہی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ یہی تعلیم کرسچینٹی میں ہے کہ حضرت مریم بڑی باعزت، بڑی باعفت، بڑی باعصمت خاتون تھی۔ یہی تعلیم یہودیوں کے یہاں ہے، یہی تورات میں ہے، یہی انجیل میں ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے شیطانی چیزیں جب داخل ہونا شروع ہوئی اور مذہب پر حملے شروع ہوئے تو اب اس کے بعد عورت کی لبرٹی یہ قرار دی گئی کہ وہ اپنے جسم کو کھولے، وہ ٹانگیں کھول دے، وہ سینہ کھول دے، وہ سر نہ ڈھکے، وہ ننگی رہے، وہ فلموں میں اپنے مناظر دکھائے، وہ نوجوانوں کو آوارہ کرے، ان کو بھڑکائے، وہ سیکسول جذبات کو بے قابو کرے، وہ ہراسمنٹ کے لیے لوگوں کو تیار کرے، وہ جانوروں کی زندگی کی طرف آگے بڑھتی چلی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ مورل ویلیوز نہیں ہیں، نہ کرسچینٹی میں ہے، نہ جیوز میں ہے، نہ ہندوازم میں ہے، نہ اسلام میں ہے۔ کسی بھی تہذیب کی یہ مورل ویلیوز نہیں ہے۔ اب اگر آج مورل ویلیوز کی حیثیت سے ان کو پیش کیا جائے یا لبرٹی کے نام سے پیش کیا جائے تو یہ انسانیت پر دھبا ہے، داغ ہے، ایک انسانی سوسائٹی کو تباہ کرنے کی کوشش ہے، اور مردوں اور عورتوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کو بے قابو کر دینے کی ایک سازش ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، کسی سوامی سے پوچھ لیجئے، کسی پنڈت سے پوچھ لیجئے، کسی شنکر آچاریہ سے پوچھ لیجئے، 100% وہ میری تصدیق کرے گا۔ اور کسی فادر سے پوچھ لیجئے، اور کسی بشپ سے پوچھ لیجئے، اور کسی پیٹریارچ سے پوچھ لیجئے اور پوپ سے پوچھ لیجئے، وہ 100% میری تصدیق کرے گا۔ اس لیے کہ یہی اصل ہے۔ اور اس پر جب حملہ کیا، شیطانی حملے شروع ہوئے، تو جیسے انسانوں کی جانوں پر حملے کیے گئے، مال پر حملے کیے گئے، عزت پر حملے کیے گئے، آبرو پر حملے کیے گئے، عورتوں پر حملے کیے گئے، بچوں پر حملے کیے گئے، بے گناہوں پر حملے کیے گئے، اس دنیا کو شیطانی دنیا، اس دنیا کو ہر طرح کی بدعنوانی اور بدماشی کی دنیا بنا دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ مجرمانہ عمل ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہم ایسی مورل ویلیوز کو یا ایسی لبرٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہ ہم ہندوستان میں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس لبرٹی کو امریکہ میں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ آسٹریلیا میں قبول کرنے کے لیے تیار۔ جہاں پر بھی اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے وہاں لوگ مذہب کے خلاف، شرم کے خلاف، حیا کے خلاف، صحیح معنی میں آزادی کے خلاف، شیطانی جذبات سے بھڑکائے ہوئے جانوروں سے زیادہ بدتر درندہ صفت بن چکے ہیں۔
اور وہاں جو بھی لوگ ہیں جو اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اور دین کی تعلیم دیتے ہیں، وہ انہیں اس راستے سے ہٹاتے ہیں۔ اب میرا موضوع تو ہندوستان جیسے ملک میں اسلامی سیاست ہے، اور اسلامی کا لفظ جب میں بول رہا ہوں تو اب اس کی تشریح آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا طریقہ کار جس میں امن ہو، جس میں سلامتی ہو، جس میں سارے انسان بھائیوں کی طرح رہیں، جس میں ایک ایشور کی پوجا ہو، جس میں ایک اللہ کی بندگی ہو رہی ہو، اور جس میں اس کے پروفٹس کو، اس کے میسنجرز کو، اس کے نبیوں کو، اس کے پیغمبروں کو مانا جا رہا ہو، اور اس کی ڈیوائن بکس کو تسلیم کیا جا رہا ہو، جس میں سب لوگ مہذب ہوں، باادب ہوں، بڑے کی عزت کرتے ہوں، چھوٹے پر شفقت کرتے ہوں، ہر عورت کی عزت اور آبرو اور جان کی حفاظت کرتے ہوں، اور کسی کو بھی بے عزت نہ ہونے دیں۔ اسلام کا یہ مطلب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ عقیدہ بھی دیتا ہے، عبادت بھی دیتا ہے، اور معاشرت بھی دیتا ہے، اور معاملات بھی سکھاتا ہے۔ یہ سارے اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں، کیونکہ جب سب صحیح ہوتے ہیں تب صحت مند کہا جاتا ہے۔ انسان کے ہاتھ پیر صحیح ہو، اس کا معدہ صحیح ہو، اس کا چہرہ صحیح ہو، ہر چیز صحیح ہو تب وہ صحت مند ہے، اور اگر کوئی چیز بھی ڈس بیلنس ہے، افیکٹڈ ہے، تو وہ بیمار ہے۔ اس لیے مکمل طور پر بیلنس سسٹم ہونا چاہیے۔ اسلام کا یہ تقاضا ہے۔ اب اسلام جب بات کرتا ہے سیاست کی، تو سیاست صرف وہ نہیں جس کو پالیٹکس کہتے ہیں۔ جس کو پالیٹکس کہتے ہیں وہ لفظ محدود ہے، اور اس لفظ کا تعلق ایک ایسے طبقے کے ساتھ قائم ہو گیا ہے جو کسی ملک کی آبادی پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی سرداری اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اس کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، اس کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے مختلف ہیلے استعمال کرتا ہے۔ یہ وہ پالیٹکس ہے جس کو ایک طویل عرصے سے یورپین کنٹریز میں میکاویلین پالیٹکس کے عنوان سے پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سیاست مفاد پرستی سے اس طرح جڑ گئی ہے کہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ میکاویلین پالیٹکس میں سیاست مفاد پرستی کا نام ہے، لہذا ایک سکہ ہے جس کے ایک رخ پہ مفاد پرستی لکھا ہوا ہے اور ایک رخ پہ پالیٹکس لکھا ہوا ہے۔ اب جو پالیٹکس آج ہمارے سامنے ہے، اور جس کو ہم خاص طور پر بڑے فخر سے ڈیموکریٹک پالیٹکس کہتے ہیں، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پبلک کی ہے، تو وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پبلک میں جو 100% لوگ ہیں ان میں سے 51% لوگ کسی کو ووٹ دے دیتے ہیں، اور وہ بھی اس بنیاد پر کہ وہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے رشوتیں دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، جھوٹا مینیفیسٹو تیار کرتا ہے، لوگوں کو رجھاتا ہے، ان کو اپنی بوتل میں لینے کی کوشش کرتا ہے، الفاظ کا جادو چلاتا ہے اس سب کے ذریعے سے، اور گویا وہ اپنی بڑائی خود چھانٹتا ہے، وہ کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں اپنی سپریمیسی دکھاتا ہے اور اپنی بڑائی چھانٹتا ہے۔ یہ سارا عمل کرنے کے بعد کوئی شخص الیکشن میں داخل ہوتا ہے، اور اس میں پھر اس کو کامیابی ملتی ہے، اور کامیابی کا مطلب یہ ہوا ہے کہ 20 کی جگہ پر 21 ووٹ اس کو مل گئے، تو اب 20 لوگ نل ہو گئے۔ جیسے یہ جانور ہیں، جیسے یہ لکڑ پتھر ہیں، جیسے یہ مٹی ہیں، وہ بے قیمت ہو گئے، اور ایک شخص کی وجہ سے 20 لوگ بڑے عقل مند ہو گئے، بڑے دانش مند ہو گئے، اور ملک کے ذمہ دار ہو گئے۔ یہ بے عقلی کی ایک سیاست ہے، یہ بھیڑیا دھسان ہے، یہ جاہلوں اور اجٹ قسم کے لوگوں کا ایک نظریہ ہے جس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ کسی بھی ملک کی جو آبادی ہے، 100 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں 50 کروڑ جو ہیں انہوں نے، اور 51 کروڑ لوگوں نے ایک بات طے کی کہ ہم شراب پیئیں گے، ہم جوا کھیلیں گے، اور ہم اپنا کینڈیڈیٹ فلاں کو بناتے ہیں، ہمیں یہ آزادی حاصل ہونی چاہیے۔
تو 51 کروڑ لوگوں کی وجہ سے باقی جو 49 کروڑ ہیں وہ بکرے ہو گئے، بیل ہو گئے، گائے ہو گئی، یا وہ لکڑیاں ہو گئی، یا وہ پتھر ہو گئے، کنکڑ ہو گئے۔ اب ان میں جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں، بڑے بڑے پروفیسرس ہیں، ان میں وائس چانسلرس بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے ایکیڈیمین ہیں، ان میں ایک سے ایک ماہر قسم کے لوگ ہیں، وہ سب بیکار ہو گئے، بے معنی ہو گئے۔ یہ کون سی عقل مندی، یہ کون سی انسانیت ہے؟ مجھے بتائیے کون سی ہیومینٹی ہے؟ ہیومینٹی کا یہ تقاضا ہے کہ 100% انسانوں کو عزت دی جائے، ان کے مال کی حفاظت کی جائے، ان کی جان کی حفاظت کی جائے، ان کی آبرو کی حفاظت کی جائے، ان پر چڑھائی نہ کی جائے، ان کے ساتھ چھوت چھات نہ کیا جائے، ان کے ساتھ بھید بھاؤ نہ ہو، انہیں دھوکہ نہ دیا جائے، ان سے جھوٹ نہ بولا جائے۔ اب مجھے بتائیے کہ جس سیاست کی بنیاد اس پر ہے کہ جو 5 کروڑ دے گا، جو 10 کروڑ دے گا، اسے ٹکٹ دیا جائے گا اس کے لیے کہ وہ میدان میں آئے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اپنی اس دولت کو جو حرام سے اکثر و بیشتر کمائی جاتی ہے دے گا اس مقصد کی خاطر کہ اسے ٹکٹ مل جائے، اور یقینی نہیں کہ وہ جیتے گا یا ہارے گا، تو اپنی جیت کے لیے پہلے تو وہ جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، فریب کرے گا، غلط بیانیاں کرے گا، پارٹی بندیاں کرے گا، جتھے بندیاں کرے گا، اور کسی قبیلے و خاندان کو گرائے گا اور اسے ذلیل کرے گا اور چوٹ پہنچائے گا، اور اپنے کو غالب کرنے کے لیے ہر شیطانی ترکیب استعمال کرے گا۔ اور اس کے بعد وہ جیت گیا تو 10 کروڑ جو اس نے دیا ہے پارٹی کے ہیڈ کو، اب اس 10 کروڑ کی جگہ 100 کروڑ کمانا یہ اس کے دماغ کا سب سے پہلا دھندہ ہوگا۔ یہی سوچ ہوگی کہ پہلے میں اس پیسے کو جو میں نے دیا ہے واپس لے لوں، اور ظاہر ہے کہ یہ پیسہ واپس لینے کے لیے وہ عوام کے اندر، عوام میں گھس کر ڈکیتیاں مارے گا، چوری کرے گا، غبن کرے گا، اور پل بنائے گا تو اس میں آدھا پیسہ کھا جائے گا، روڈ بنائے گا تو روڈ کا پیسہ کھا جائے گا، اور لاکھوں کروڑوں عوام کو نقصان پہنچائے گا۔ کبھی پل گرے گا، کبھی راستہ پھٹے گا، کبھی عمارتیں گریں گی، یہ سب تباہیاں مچتی چلی جائیں گی اس وجہ سے کہ اس نے ٹکٹ خریدا تھا اور پہلے اس کا پیسہ اسے واپس لینا ہے۔ اس لیے اس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اس کے دل میں ہیومینٹی کا کوئی خیال نہیں ہے، اس کے دماغ میں صرف مال ہے، مال کی جگہ اسے مال لینا ہے، اور اس مال کو کمانے کا کوئی جائز راستہ ہے ہی نہیں، لہذا ناجائز راستوں پر اسے یہ پالیٹکس نے سکھایا۔ یہ ہے میکاویلین پالیٹکس، اور وہاں تو صرف اتنا تھا کہ دماغ کو لڑا کر چالیں چلنا ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس سیاست نے آ کر اتنی گندگی اختیار کی کہ اب سیاست کے سنڈاس ہیں، اب سیاست کے پوری ماحول کو سڑا دیتے ہیں۔ یہ وہ مجرم سیاستدان ہیں جن کی وجہ سے خاندان خاندان سے لڑتا ہے، برادری برادری سے لڑتی ہے، پارٹی پارٹی سے لڑتی ہے، ملک کے اندر خانہ جنگی ہوتی ہے، ہتھیار استعمال ہو یا نہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں تو ہتھیار بھی استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن ہتھیار استعمال نہ ہو تو دماغ سے جو گولیاں چلتی ہیں اور زبان سے جو تیر چلتے ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں۔ کون سی گالی ہے جو نہ بکی جاتی ہو، کون سی دھونس ہے جو نہ دی جاتی ہو، کون سا ہیلہ ہے جو اختیار نہ کیا جاتا ہو۔ صاف نظر آتا ہے جیسے جنگل کے درندے باہر آ گئے ہوں اور شیطان اپنے اپنے بلوں سے باہر نکل آئے ہوں، اور سوائے شیطنت کے اور درندگی کے اور ظلم کے اور گندگی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ ہے پالیٹکس۔ ظاہر ہے کہ یہ جو پالیٹکس ہے اسی نے ہمارے ملکوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اسی کے نتیجے میں ہماری ملک کی ایک بڑی آبادی پھر محروم کی جاتی ہے کیونکہ جیت حاصل کر لی ہے، اور اب 49% جانور ہو گئے ہیں، 49% کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ اس لیے یہ کہنا کہ گورنمنٹ آف دی پبلک یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے۔ یہ کہیے کہ صاحب پبلک میں سے 1947 میں ہمارا ملک آزاد نہیں ہوا ہے، یہ دھوکہ ہے، کیونکہ آزادی اس وقت ہوتی ہے جبکہ آزادی جسمانی بھی ہو، روحانی بھی ہو، ذہنی بھی ہو، فکری بھی ہو، تعلیمی بھی ہو، تربیتی بھی ہو، قانونی بھی ہو، عدالتی بھی ہو، پارلیمنٹیرین بھی ہو، ہر نوعیت کی آزادی ہو۔ اور جس قوم سے ہم نے اپنی آزادی کی جد و جہد کی ہے
اس قوم کا اب کوئی اثر باقی نہ رہنے پائے. ہم اس کی فکر کے اگر غلام ہیں، اس کے ایجوکیشنل سسٹم کے اگر ہم غلام ہیں، اور اس کے لا کے سسٹم کے ہم غلام ہیں، تو ہم آزاد نہیں. آپ زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جسم، آپ کا دھڑ کسی حد تک آزاد ہوا، وہ بھی جھوٹ ہے. لیکن باقی جہاں تک تعلق ہے آپ کی فکر کا اور آپ کے نظریے کا اور آپ کے کلچر کا اور آپ کے ماضی کا اور آپ کے پرکھوں کی آزادی کا، وہ آپ کو حاصل نہیں ہوئی. اس اعتبار سے ہمارا جو کام تھا کہ ہم آزادی حاصل کرنے کے بعد ڈیموکریسی کو درست کرتے، اسے درست کرتے، ہم سوشولوجی کو درست کرتے، ہم سیکولر نظریے کو درست کرتے. یہ ہمارا کام تھا. ہماری حیثیت اصلاح کی، ہم ریفارمر ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آزادی کے طلبگار ہیں. تو ہم آپ کے الفاظ، آپ کی بولی، آپ کی اصطلاحات اور آپ کے چلائے ہوئے الفاظ کے غلام نہیں. لہذا ہم اپنی ہم سوورن ہیں، ہم ایک سوشل، ایک ڈیموکریٹک، ایک سیکولر ریپبلک ہیں. یہ ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ملک کی جو درگت بنی ہوئی ہے، جس طرح ملک آپس میں لڑ رہا ہے، جس طرح ایک خانہ جنگی برپا ہے، جس شمار کیے جاتے ہیں طاقتور برادریوں کے لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو کچل رہے ہیں. یہ سب جو کچھ دکھ رہا ہے، روز اخبارات میں جرائم کی جو تفصیلات آتی ہیں، اگر آپ صرف روزانہ کے اخبارات کے جرائم کی کوئی جلد تیار کریں تو روزانہ کئی جلدیں جرائم پر تیار ہو جائیں گی. روزانہ کشمیر سے کیرالہ تک جتنے اخبار انگریزی میں، ہندی میں، اردو میں نکل رہے ہیں، ان کے صفحات میں جرائم کے جو تذکرے ہیں، کتنی عورتوں کے ساتھ بدکاری کی گئی، کتنوں کے ساتھ ہراس کیا گیا، کتنوں کو مار دیا گیا، کتنوں نے خودکشی کر لی، کتنوں کو سولی پر لٹکا دیا اور کتنوں کو زہر دے دیا، کتنے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، کتنے بوڑھوں کو ستایا گیا، اور ساتھی اور ساتھیوں کو کس طرح آپس میں لڑایا گیا، اور کیسے ایک برادری نے دوسری برادری پر چڑھائی کی. صرف ان واقعات کو روزانہ جمع کیجئے تو کئی جلدوں کی کتاب تیار ہو جائے گی. ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، جو بھی یہ کرنا چاہے کر کے دیکھ لیں. جس سے معلوم ہوا کہ جرائم سے ملک بھرا ہوا ہے، سسک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، پلک رہا ہے، اور ایک دھوکہ اور فریب ہے، اوپر سے غلاف ڈال دیا گیا ہے، جھوٹ کا ایک کاروبار ہے، زبانی بیانات ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ترکیبیں ہیں جو استعمال ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتا کہ تباہی کہاں سے چل رہی ہے اور کس طرح چل رہی ہے. اس لیے اب یہ ضروری ہو گیا کہ پالیٹکس وہ ہونی چاہیے جو سلامتی پر مبنی ہو، جس سے امن سب کو ملے، جس سے سب کو برابری ملے، جس کی وجہ سے ساتھ رہیں، جس کی وجہ سے کسی کی عزت پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے، جس کی وجہ سے کسی بھی عورت کو ہراس نہ کیا جائے، جس کی بنیاد پر کسی بھی معصوم بچے کو نہ چھیڑا جائے، کسی بزرگ کی بے عزتی نہ کی جائے. کیا یہ اسلامی سیاست کا جب یہ تعارف ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو قرآن پیش کر رہا ہے، جو حدیث پیش کر رہی اور جو خلفائے راشدین کی تاریخ پیش کر رہی، اگر یہ ہے اور واقعتاً ہے، اور جو چاہے اس کو چیک کر لے، اگر یہ ہے کہ عدل ہو، انصاف ہو، بھائی چارہ ہو، امن ہو، سلامتی ہو، محبت ہو، اگر یہ ہے تو کیا اسلامی سیاست ہماری ضرورت نہیں ہے کھانے کی طرح، پانی کی طرح، کپڑے کی طرح، مکان کی طرح؟ ظاہر ہے کہ ہر شخص کہے گا کہ نہیں ہماری ضرورت ہے. اب جب یہ ہماری ضرورت ہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ ظاہر ہے کہ جو طریقہ کار اپنے عقیدے کے تحفظ کا ہے اور عبادات کی ادائیگی کا ہے اور اخلاق کو بہتر طور پر اختیار کرنے کا ہے اور اچھی معاشرت کو اپنانے کا ہے، جو طریقہ اس کا ہے وہی طریقہ سیاست کا ہے. ہندوستان جو
ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں ایک کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی جس میں بہت سی قومیں اور بہت سے مذہب کے لوگوں نے ایک اتحاد کیا ہے، ایک کنٹریکٹ ہے، ایک پیکٹ ہے، اور باعزت طریقے پر یہ پیکٹ اور کنٹریکٹ کیا گیا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس عہد کو، اس عہد نامے کو، یعنی ملک کے کانسٹیٹیوشن کو مانیں۔ یہ اسلام کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، کیونکہ یہ معاہدہ ہے، اور معاہدے کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو بھی کنٹریکٹس ہوں، جو بھی پیکٹس ہوں، ان کو پورا کرو۔ اگر وہ انصاف کے خلاف نہیں، انسانیت کے خلاف نہیں، کیونکہ وہ تو بنیادی باتیں ہیں، تو معاہدے کو پورا کرنا ہے۔ اور معاہدہ یہاں تک کہ جو معاہدہ دشمنوں کے ساتھ ہو، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے ان کا جن سے معاہدہ کیا گیا، جو دشمن تھے، ان کے معاہدے کو بھی باقی رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ بھی غداری نہیں کرنی، ان کے ساتھ بھی بد عہدی نہیں کرنی۔ اس لیے اس ملک میں جو معاہدہ ہوا ہے وہ ہندوؤں میں، سکھوں میں، جینیوں میں، بدھسٹوں میں، مسلمانوں میں، اور میجورٹی میں اور مائنورٹی میں، اور برادریوں میں، برہمنوں میں، ویش میں، کھتریوں میں، شودروں میں، دلتوں میں، ایس سی میں، اور او بی سی میں، ایس ٹی میں ایک معاہدہ ہوا ہے۔ اس معاہدے کو برقرار رکھنا ہے، اس معاہدے کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، اس معاہدے کا پابند بنانا ہے، اور سب کو بنانا ہے، اور جمہوریت کو ٹھیک کرنا ہے، سیکولرزم کو درست کرنا ہے، اور سوشل لائف کو بہتر بنانا ہے۔ یہ کام انجام دینا ہے، مل کر انجام دینا ہے۔ اسی مقصد کی خاطر ہیومینٹی ویلفیئر بورڈ ہم لوگوں نے قائم کیا، جس میں ممبر ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، جو بھی کسی مذہب کا یا کسی برادری کا ہے وہ ہمارے بورڈ میں شامل ہے۔ یعنی سب کو مل کر غور و فکر کرنا ہے، اور ایک معاہدے کو سامنے رکھ کر کرنا ہے۔ آج جو ہم لوگوں نے اس وقت مہا گٹھ بندھن بنایا ہے، جس کا پروگرام لکھنؤ میں ہوا، بریلی میں ہوا، مراد آباد میں ہوا، اور پھر لکھنؤ میں کل پروگرام روندرالے میں ہے۔ کل 10 بجے دن میں روندرالے میں مہا گٹھ بندھن کا پروگرام ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ پروگرام ملک کے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر جو آپس میں بھائی چارہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہونا چاہیے، اور جس طرح ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہوئے سیاست کو پاک کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے، اور ملک میں امن و امان قائم کرنے کی جد و جہد کرنا چاہیے، اور جو بھی اس راستے میں معاون ہو اور جو بھی اس میں ساتھ دینے کو تیار ہو، اس کو مہا گٹھ بندھن میں جڑنے کی دعوت دینا چاہیے کہ آئیے، سب کے لیے ہے، اور ہمارا دسترخوان سب کے لیے ہے، اور ہمارا یہ گٹھ بندھن سب کے لیے ہے۔ ہم کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے، ہم اس میں کوئی چھوت چھات نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں جو دلت ہو، ایس سی ہو، ایس ٹی ہو، او بی سی ہو آئے، ہمارے یہاں جو برہمن ہو آئے۔ حضرت خدیجہ سے شادی ہو چکی تھی، اس وقت ایک وقت یہ آیا کہ ایک بڑی بھیانک جنگ مکے میں حرب الفجار کے نام سے چل رہی تھی، اور یہ جنگ مختلف قبیلوں کے درمیان ایسی تھی جس میں بہت سے لوگوں کا خون بہایا گیا، بڑا ظلم ہوا، یہاں تک کہ قبیلہ قریش کے اور کچھ بعض دیگر قبائل کے لوگوں کے اندر ایک حمیت بھڑک اٹھی، کب تک بہایا جائے گا، کب ہم آدمی بنیں گے، کب انسانیت واپس آئے گی۔ اس کے لیے اتفاق کی بات کہ فضل ابن الحارث نے اور فضل ابن وداع نے اور مفضل ابن فلاں نے، مختلف قبیلوں کے چند نمائندوں نے یہ طے کیا کہ ہم لوگ ایک پیر نہیں ہونے دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا دیا گیا اور آپ
اب دعوت دینے لگے، توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگے، اس وقت آپ نے فرمایا آج بھی اگر کوئی اس طرح کا پیکٹ بین المذاہب ہو، اس میں کوئی بھی مشرک ہو، کوئی کافر ہو، کسی مذہب کا ہو، اور میں بحیثیت نبی کے اس معاہدے میں آج بھی شریک ہوں گا، اور وہ معاہدہ ہمارے لیے ماڈل معاہدہ ہوگا، ایک آئیڈیل معاہدہ ہوگا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامک پالیٹکس متعین ہو گئی کہ ہم ہندوستان جیسے ملک میں پالیٹکس کا کون سا طریقہ اختیار کریں گے، وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمودہ وہ طریقہ جو پہلے نبوت سے پہلے حلف الفضول کے نام سے سامنے آیا تھا، اور نبی نے اسلام کے بعد اس کو سینکشن کیا، اس کو منظوری دی، اس کو پسند فرمایا۔ بس میں آپ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جب ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کی تحریک شروع ہوئی تھی، ہم لوگ اس وقت جوان تھے، نوجوان تھے، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پورا وزن اس تحریک میں، جو مسلم مجلس کے نام سے تھی، سیاسی تحریک شروع ہوئی تھی، اس میں دلتوں کو، ایس سی کو، ایس ٹی کو، سب کو شامل کیا گیا تھا۔ وہ ایک زبردست تحریک تھی، اللہ کو منظور نہیں تھا کہ وہ آگے بڑھے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کی جلدی ہی وفات ہو گئی، اور ان کی وفات کی وجہ سے پھر وہ کام ٹھہر گیا کہ کوئی ان کا صحیح معنی میں نمائندہ سامنے نہیں آ سکا۔ لیکن حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست میں جس طرح اس وقت حصہ لیا، اور مسلم مجلس کے نام سے یو پی میں جس سیاست کی داغ بیل ڈالی، اور ڈاکٹر فریدی صاحب کی سرپرستی فرما کر جس طرح میدان سیاست میں پوری طاقت کے ساتھ مولانا اترے، اس وقت وہی حلف الفضول مولانا کے سامنے تھا، اور اسی وقت سے میرے دماغ میں حلف الفضول نقش ہو گیا، میرے دل میں وہ بیٹھ گیا۔ پھر جب میں نے سیاسی جد و جہد کی، کبھی ملائم سنگھ کا ساتھ دیا، کبھی کسی کا، صرف اور صرف حلف الفضول کی بنیاد پر، یہاں تک کہ جب ایکتا منچ کے نام سے، اتحاد فرنٹ کے نام سے ایک محاذ بنایا گیا، تو ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی صاحب نے جو مینیفیسٹو مسلم مجلس کا تیار کیا تھا، یا یوں کہیے کہ جو فکر اس وقت سیاسی میدان میں پیش کیا گیا تھا، وہی میں نے ایکتا منچ کے لیے لیا اور اس کو مینیفیسٹو بنایا، اور وہی مینیفیسٹو آج بھی ہے، اور ہمارا یہ محاذ ایکتا منچ آج اس کے ساتھ سینی جڑ گئے ہیں، کشواہا جڑ گئے ہیں، دلت جڑ گئے ہیں، پوری دنیا کے سامنے ہمیں ڈنکے کی چوٹ پر پیش کرنا ہے، اور اللہ کے فضل سے میں اپنے درس تفسیر میں اسے پیش کرتا رہتا ہوں، درس حدیث میں اس کے بارے میں کہتا رہتا ہوں، اور ہر جگہ تک اس بات کو پہنچاتا ہوں، اور اس ملک میں بھی ہر طبقے تک پہنچاتا ہوں۔ میں اپنی بات ظاہر ہے کہ کہتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ مودی جی تک پہنچتی ہے کہ نہیں، لیکن جب پہلی تقریر 2014 میں جیتنے کے بعد مودی جی نے لال قلعے سے کی، اور سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کہا، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر سب کا وشواس کیا، تو میں نے اس وقت ان کو لیٹر لکھا تھا، اور یہ کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں لال قلعے کے اوپر سے، اس کو زمین پر دکھانا ضروری ہے، اسی کے مطابق نظام کا چلانا ضروری ہے۔ اگر واقعی سچائی کے ساتھ جو بولتے ہیں آپ وہی کر کے دکھا دیں تو پورا ملک آپ کے ساتھ بنتی ہے۔ ایک فرد ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو قوم تیار ہوتی ہے، اور جس نے بھی جد و جہد شروع کی وہ صفر سے شروع کی، جب کچھ نہیں، جب اس ہندوستان میں کوئی جد و جہد نہیں کر رہا تھا، تو 1803 سے مسلمانوں نے اس ملک میں آزادی کی جد و جہد شروع کی، اور اس میں سب سے بلند نام، سب سے روشن نام، سب سے تابناک نام، سب سے جلی نام جس شخصیت کا ہے وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت سید احمد شہید کی نسبت جو ہمارے خون میں جو نسبت دوڑ رہی ہے، اور جس نسبت کو لے کر اس ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا،
وہ آزادی کی نسبت ہے. یہ ملک آزاد کرایا گیا تھا، پھر آزاد کرایا جائے گا، پھر آزاد کرایا جائے گا. پھر قواریت سے ظلم کے کاندھوں پہ بیٹھ کر وہ اپنی حکومت چلائیں گے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اللہ کی بندگی کا کلمہ پڑھے گا، جو ایشور کو ایک مانے گا اور جو کسی بنیاد پر اپنی سیاست کو لے کر چلے گا، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے. اگر وہ بندہ اویسی ہو مثلاً، وہ کلمہ پڑھنے والا اور اسلام کی بات کرنے والا ہو اور وہ اس کو مانتا ہو کہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے اس کے مطابق اس معاہدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کام کرنا ہے اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو بھائی سمجھتے ہوئے اور سب کے لیے انصاف کی جد و جہد کرتے ہوئے کام کرنا ہے، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنا قائد کسی کلمہ گو کو اختیار کریں. مسلمانوں کے لیے حرام ہے، حرام کہ جو کلمہ گو نہ ہو، جس کا ایشور سے، اللہ سے، لاٹ سے تعلق نہ ہو، جس کا سر اس اکیلے کے سامنے نہ جھکتا ہو اور جو پیغمبر کو نہ مانتا ہو اور اس کے راستے پر نہ چلتا ہو، اس کی قیادت کو قبول کرنا ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے. یہ وہ بات ہے میں جو کھل کے کہہ رہا ہوں. اس پر لوگ تبصرے کرتے ہیں، نادان، جاہل، اجڑ، اسلام سے محروم. وہ تبصرے کرتے ہیں کہ اس سے تو ووٹ کٹ جائے گا. تو میں کہتا ہوں کس کا کٹے گا؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مسلمان کا کٹے گا تو مسلمان کا وہ شخص کاٹے گا جو اسلام دشمن ہے، مسلم دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے. وہ نہیں کاٹے گا جو اللہ کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ ہے اور جو سلامتی اور امن چاہتا ہے اور ملک کے تمام لوگوں کو بھائی مانتے ہوئے سب کے لیے انصاف کی جد و جہد کرتا ہے. ایسے کسی قائد کو سامنے آنا چاہیے، اور اگر ایسا قائد سامنے نہیں ہے آپ کے تو پھر یاد رکھیے کہ بغیر قیادت کے جماعت کی نماز نہیں ہوتی. جماعت کی نماز کے لیے کوئی امام چاہیے. اور جس طرح امام اپنی مسجد کا اور اپنی عبادت کا امام کسی اس شخص کو نہیں بنا سکتے جو کفر سے وابستہ ہے، اسی طرح اسلامی سیاست، اور سیاست کو اسلامی ہونا ضروری ہے کیونکہ عبادت جیسے اسلامی ویسے سیاست اسلامی. اس کا امام بھی کسی اور کو نہیں بنایا جا سکتا، قطعاً حرام ہے. یہ نکتے کی بات ہے، اس کو جتنی جلد لوگ سمجھ لیں گے اتنی جلد سدھر جائیں گے، اور اگر اس کو نہیں مانیں گے تو اسی طرح کفر کے جوتوں میں روندے جائیں گے، ذلیل ہوں گے. اللہ بھی ناراض ہوگا، اوپر سے عذاب برسائے گا، اور یہ قومیں بھی خوش نہیں ہوں گی، یہ بھی اپنے جوتوں تلے رون دیں گی. اسے دھمکی سمجھیے، اسے انذار سمجھیے، اسے خبر سمجھیے، اسے پیشین گوئی سمجھیے، اسے جو چاہیے سمجھیے اور جو چاہیے تبصرے چھانٹیے، لیکن بات یہ حقیقت ہے، 100% حقیقت ہے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.